بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جتنے بھی لوگ اس وقت وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھ رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور جو بھی حاجات مانگ رہے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے، لوگوں کے کام بن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ محبت سے، توجہ ادب کے ساتھ پڑھنے سے اور خوب رو کر دعا کرنے کی برکت سے ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور ان کو فیض نہیں مل رہا، تو بات یہ ہے کہ ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ جب ہم کیفیت میں آ جاتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب ایک سمت میں آ جائیں اور ہم متوجہ ہو جائیں، قلب متوجہ ہو جائے، تو پھر کرامت ہوتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں، کام بنتے ہیں، اور پھر ایک گھڑی میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وسیلہ فاطمہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی، پرانی سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ ختم ہوا، زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے جو خطبہ دیا اس میں بہت عجیب و غریب داستان تھیں۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو دل چاہتا اور کسی پر حیرت بھی ہوتی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی دقت طاری کر کے سیدھے میرے دل میں اتر گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت اور احترام کا تھا، اور اس میں جو والد صاحب ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو بیٹی صاحبہ ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا کے لا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی پیاری بیٹی کا اتنا پیار، اتنا احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی ان کے خطبے میں تو میرا دل بے اختیار ہو گیا اور یہ بات مان گیا۔ بس جمعے کی نماز کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نوافل میں نے بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح کو اثار ثواب کی نیت سے پڑھے، اور پھر میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے اس بات کی۔ تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد صاحب کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، اللہ کی راہ کے تلاش میں ہوں، سیدھا سادے طریقوں سے چلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ ویسیہ واقعی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے مستفید ہونے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اور ویسے سلسلے اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی ہستی سے براہ راست فیض ملے جو اس زمانے کی نہ ہو، کسی پہلے زمانے کی ہو، تو اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے نفل پڑھے ہیں، ہدیہ کیے ہیں، یہ دعا مانگی ہے، اس کا کہیں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھی گیا اور کافی ٹائم ہو گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار میری ایک جرمن بھابھی کا ایک خط مجھے موصول ہوا، جو کہ اب اسلام لا چکی ہیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی صوم و صلات کی پابند خاتون ہیں۔ انہوں نے لکھا، رات میں نے خوش قسمتی سے حضرت بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے عذرا نوازش منظور فرما لیا ہے۔ وہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سے طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک
عجیب سا نشہ طاری ہوتا جا رہا تھا، ایک عجیب سی کیفیت اور حالت تھی جو کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عظیم بیٹی سلام اللہ علیہا 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور جب ہم ان کیفیت میں ہوتے ہیں اور تمام چیزیں سوچتے ہیں تو ہم دنیا سے ایک دم سے کٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس خط کے کچھ عرصے تک مجھے خواب میں مختلف صورت میں بزرگ ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں مجھے سمجھ آتی تھیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا دل جو ہے ملتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو کہ احرام پہنے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور جو ہے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہاری منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب سر تسلیم خم ہیں۔ پھر ان بزرگ نے شہاب صاحب کو کچھ امتحانات اور آزمائش دیں۔ کچھ عرصے بعد قدرت اللہ شہاب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد قدرت اللہ شہاب صاحب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے 90 کے نام سے، اور یوں وسیلہ فاطمہ کی برکت سے قدرت اللہ شہاب کی اویسی سلسلہ میں شمولیت اختیار ہو گئی۔ تو دیکھیں، ہم لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، لیکن ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں ہماری وہ روحانی مراتب نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتے ہیں، اہل بیت سے جڑتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حضور اپنی درخواست رکھتے ہیں، اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمارا کام بنا دے، تو پھر رد نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، دعائیں مانگتے بھی ہیں تو قبول نہیں ہوتی، ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے برے اعمال کے سبب، وگرنہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ لیکن جب ان بزرگ ہستیوں کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم ان وسیلے کی برکت سے کبھی بھی ہماری جو بھی درخواست ہو، جو بھی دعا ہو، جو بھی حاجات ہو، اسے رد نہیں کرتا۔ بلکہ میرا تو اس بات پہ کامل یقین ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ کریم اس سے بہتر کر کے نوازتا ہے۔ تو وسیلہ فاطمہ اختیار کیجئے، 2 رکعت نماز نفل لازمی پڑھ لیا کریں دن کے کسی بھی حصے میں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، استغفار کر لیں، اور تمام پڑھائی کا جو ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اور پھر بی بی فاطمہ کے وسیلے سے دعا مانگیے، اور خوب مانگیے، خوب روئیے۔ مین چیز تو یہی ہے کہ آپ جب دعا مانگے آپ کی کیفیت آپ کے ساتھ ہو، آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کے الفاظ سب ایک سمت میں ہو، اور پھر کمال اور برکات اپنی لائف میں دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو سالوں سے کام نہیں ہوتے نا وہ چند دنوں میں ہو جائیں گے، بلکہ چند گھڑیوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ قادر ہے، مطلب کہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں، کام بن جائے تو شکر کے طور پہ پڑھیں کہ اللہ نے مجھے یہ وسیلہ اختیار کرنے کی توفیق دی۔ یہ بھی بہت بڑی شکر کی بات ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے در سے جڑ جانا، اور ہمارا پڑھنا کیا ہے، پھر بھی ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا اور وہاں قبول ہو جانا، کہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، وگرنہ ہم کسی قابل نہیں، ہمارا پڑھا ہوا بھی کسی قابل نہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی درود پڑھنے کی، استغفار کرنے کی، اہل بیت سے محبت کرنے کی، ہدیہ کرنے کی، ساتھ ساتھ ان کے وسیلے سے مانگنے کی توفیق دی۔ یہ توفیق بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی شکر کریں، اس کی بھی قدر کریں۔ اگر یہ توفیق نہ ہو تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم سب سے راضی ہو۔ اس واقعے کو بار بار سنیں کہ دل پہ اثر کرے، اور پھر ہم بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجات ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، سب کا سب لے کر جو ہے نا بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے دعا کریں، اور اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ نوازے، بے حساب نوازے، اپنی شایان شان نوازے۔ بے شک وہ سب دینے پر قادر ہے۔ بس پڑھتے جائیے، دعا کرتے جائیے، وسیلہ اختیار کرتے جائیے، اہل بیت کی محبت حاصل کرتے جائیے، دونوں جہاں سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ یقین کی برکت سے جو برسوں سے نہیں ہوا وہ پلوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہماری تمام جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔